فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 151۔ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ تو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو مگر تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ تشریحی کلمات۔ عین زواد ازا، عین زواد زواد، کسی چیز کو دانت سے پکڑ لینا یا کاٹ لینا۔ غیظ غین یہ زوا سخت غصہ۔ تفسیری آیات۔ نمبر 1، تحبونہم، اصولی طور پر مسلمانوں کو اہل کتاب سے زیادہ متنفر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمان تو ان کے اعتقاد کا احترام کرتے ہیں لیکن اہل کتاب مسلمانوں کے اعتقاد کا احترام نہیں کرتے۔ اس کے باوجود کچھ مسلمان ایسے تھے جو ان سے دلی محبت رکھتے تھے، لہذا اس آیت میں اس نامعقول حرکت کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت میں جو فرمایا تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، دلیل ہے اس بات پر کہ مسلمان دوسرے غیر مسلم لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، نفرت نہیں کرتے۔ یہ اہل کتاب ہیں جو قدیم سے لے کر آج تک مسلمانوں سے نفرت اور انتہا پسندی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، وَإِذَا لَقُوكُمْ، صرف یہ نہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ منافقانہ چال چلتے ہیں اور دل میں تمہارے خلاف جو عناد رکھتے ہیں اس کا اظہار اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں اور تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کے اعتراض کا شافی جواب موجود ہے جو مسلمانوں کو شدت پسند یا بنیاد پرست وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی پابندی کو تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں جل مرو، اسلام روز بروز پھیل رہا ہے۔ اہم نکات ہیں، اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ منافقانہ روش اپناتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 153 تفسیری آیات۔ نمبر 1 ان تمسسکم حسنات، اگر آسودگی نے اے مومنوں تمہیں مس کیا، کوئی معمولی سی آسودگی آ جائے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ تم کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، مسلمان کو فتح اور نصرت ملتی ہے، ان میں اتحاد اور وحدت قائم ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تم میں اختلاف آ گیا، دشمن کے مقابلے میں کہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تو وہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دشمنوں کی اس معاندانہ چال کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں 2 طاقتوں سے کام لینا ہوگا۔ وہ 2 طاقتیں صبر اور تقویٰ ہیں۔ صبر کی طاقت سے اس وقت کام لینا ہوگا جب جہاد کا وقت آتا ہے، دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کا وقت آئے، اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کرنے کا وقت آئے تو تقویٰ یعنی اپنے بچاؤ کے ذریعے اللہ کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور تفرقہ بازی سے بچنے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 لا یضرکم کیدہم، ان 2 عظیم طاقتوں کے استعمال کی صورت میں ان کی سازش اور عناد تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اہم نکات ہیں، دشمن کی فریب کاریوں کو سمجھ کر مناسب اقدامات کے ساتھ ساتھ صبر اور تقویٰ کی راہ پر عمل ہو تو کوئی فریب کاری کارگر نہیں ہوتی، اس لیے قرآن دشمن کی سیاہ کاریوں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 2 دشمن کی سازش صبر آزما ہوگی، صبر ہی اس کا حل ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تشریحی کلمات: غدوتا، غین دال واو، غدات دن کا ابتدائی حصہ یعنی صبح سویرے۔ صفحہ نمبر 154 تبوئ، با واو حمزہ، وہ جگہ جو بیٹھنے کے لیے سازگار ہو، مکان بوا سازگار جگہ، بوات لہ، مکانہ میں نے اس کے لیے جگہ ہموار اور سازگار کی۔ مقاعدہ، قاف عین دال، قعود بیٹھنا، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مقعد کی جمع مقاعد ہے۔ تفسیری آیات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس میں لوگ صرف اپنی شجاعت و ہمت پر بھروسہ کرتے تھے اور فن و حرب سے آگاہی نہیں رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلتے تو حربی اصولوں کے مطابق بذات خود اپنے لشکر کی صف آرائی کرتے۔ چنانچہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ احد کو پشت پر رکھا اور قریش کے لشکر کو سامنے رکھا۔ قرآن کے مطابق مختلف مورچوں پر سپاہیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعینات فرماتے تھے۔ واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو، علیم جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان آیات میں جنگ احد میں پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف ایک لطیف اشارے کے ساتھ ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ ان اشارات و تنبیہات کو سمجھنے کے لیے اصل واقعے کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ماہ شوال 3 ہجری کے اوائل میں کفار قریش نے 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن یہ لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس ہونے کے غرور کے علاوہ بدر کے انتقامی جذبات سے بھی مغمور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دیگر اشخاص کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہی رہ کر دفاع کیا جائے۔ جذبہ شہادت سے سرشار بعض جوانوں نے مدینے سے باہر جنگ لڑنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। रास्ते में अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर इस बहाने से अलग हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की बात मान ली और हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया। इसकी इस हरकत से दिल बर्दाश्ता होकर बनु सलमा और बनु हारिसा के लोगों ने भी वापस जाने का इरादा कर लिया। बाद अफराद के समझाने पर ये बेचैनी खत्म हो गई। बाकी 700 अफराद के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद की पहाड़ी की तरफ बढ़े। अहद मदीने से तकरीबन 4 मील के फासले पर वाक़या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के इस तरह सफबंदी फरमाई कि पहाड़ पुष्ट पर था और कुफ्फार कुरैश सामने थे। एक जानिब एक दुर्राह था जहां से हमले का खतरा था। अब्दुल्ला बिन जबीर के सरबराही में 50 तीरंदाजों को वहां मुतय्यन करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि ख्वाह हम मुशरिकीन को भगा कर मक्के तक ले जाएं या मुशरिकीन हमें मदीने तक धकेल दें, फिर भी तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। दूसरी तरफ अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद की कमान में 200 तीरंदाजों को इस दुर्रे के पीछे बिठाया और कहा कि जब हम वापस में लड़ना शुरू करें तो तुम पीछे से हमला कर देना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को सफ आरा किया और हमला शुरू हुआ। सफ़ा नंबर 155 आरा किया और हमला शुरू हुआ। इब्तिदा में मुसलमानों का हमला कामयाब रहा और कुफ्फार में शिकस्त के आसार नुमायां हो गए। इसे मुकम्मल फतह ख्याल करते हुए मुसलमान माले गनीमत लूटने में मशगूल हो गए। अब्दुल्ला बिन जबीर के सिपाहियों ने भी माले गनीमत के लालच में मोर्चा छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकीदी हुक्म की याद आनी भी कोई फायदा ना पहुंचा सकी। खालिद बिन वलीद ने मौके से फायदा उठाया और दुर्रे के अकब से हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर इनके हमरा चंद ही साथी बचे थे जो इस हमले को रोक न सके और ये लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ से भागे हुए दुश्मन ने भी पलटकर हमला कर दिया। लश्कर इस्लाम परागंदा हो गया और अक्सरियत ने राह फरार अख्तियार की। इस वक्त ये अफवाह भी उड़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये सुनकर सबके हौसले पस्त हो गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सिर्फ 10-12 सरफरोश रह गए। कुछ तो फरार होकर मदीने और कुछ पहाड़ की चोटी पर मौजूद चट्टान तक पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पुकार रहे थे, इलैया इबादिल्लाह, इलैया इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ। कुरान में भी इसकी तरफ इशारा हुआ है। इस्तुस्इदूना वला तलहूना अला अहदिन वरसूलु यदऊकुम फी उखराकुम। याद करो जब तुम चढ़ाई की तरफ भागे जा रहे थे और किसी को पलटकर नहीं देख रहे थे, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहे थे। कुफार के इस हमले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया, दंदाने अथर शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिद्दत जख्म से जमीन पर गिरे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और तलहा बिन अब्दुल्लाह ने उठा लिया। इस जंग में हज़रत इंस बिन मालिक के चचा इंस बिन नजर नहीं भागे। उन्होंने हजरत उमर, तलहा बिन अब्दुल्ला और महाजिरीन और अंसार की एक जमात से कहा, क्यों बैठे हो? कहा, मोहम्मद मारे गए। उसने कहा, फिर इनके बाद जिंदा रहकर क्या करोगे? चट्टान पर मौजूद कुछ लोग कह रहे थे, अब्दुल्ला बिन अबी से राब्ता हो जाता तो हम इसके जरिए अबू सुफियान किसे अमान हासिल कर लेते। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, लिहाजा अपनी कौम की अमान में वापस चलो कब्ल इसके कि वो तुम्हें कत्ल कर डालें। इंस बिन नजर ने कहा, अगर मोहम्मद मारे गए हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब तो नहीं मारा गया। ए अल्लाह, मैं इनकी बातों से तेरी बारगाह में माजरत और इनके खैरात से बराअत चाहता हूँ। इस सफ़े पर जो हवालात इस्तेमाल हुए हैं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 153, तफसीर अल-मिनार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 104, मुहसिन तावील जिल्द 4 सफ़ा नंबर 123, तारीख़ तिबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 199, फी ज़लाल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 56, तिबरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 201। अब है सफ़ा नंबर 156।
ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اسلامی لشکر کا علم حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا، کفار قریش کا علم طلحہ بن ابی طلحہ العبدی کے پاس تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے قتل کیا تو اس کے بھائی مسافے نے علم اٹھایا، حضرت علی علیہ السلام نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح قبیلہ بنی عبدالدار کے 9 افراد قتل ہو گئے۔ آخر میں اس قبیلے کے حبشی غلام نے علم اٹھایا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، اس نے علم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، حضرت علی علیہ السلام نے اسے بھی کاٹ دیا، اس نے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ علم کو پکڑے رکھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس کے سر پر تلوار ماری تو وہ مر گیا اور علم زمین پر گرا تو عمرہ بنت علقمہ نامی عورت نے اسے اٹھا لیا۔ قریش اپنے علم بلند دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ تاریخ طبری میں اس طرح مذکور ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کفار کے علم برادروں کو قتل کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مشرکین قریش کی ایک جماعت پر پڑی اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا ان پر حملہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے حملہ کر کے انہیں منتشر اور عمرہ جہمی کو قتل کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ قریش کی ایک اور جماعت پر پڑی، آپ نے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ان پر حملہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے حملہ کر کے انہیں بھی منتشر اور شیبہ بن مالک کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مؤاسات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه مني وانا منه، فقال جبرائيل وانا منكما، قال فسمعوا صوتا لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا عليلا، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا میں آپ دونوں سے ہوں، پھر آوازیں سنائی دیں، تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور جواں مرد ہے تو صرف علی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف ابو دجانہ سماک بن خرشہ اور علی علیہ السلام رہ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت اور مدافعت فرماتے رہے۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران صفحہ نمبر آیت نمبر 144، مجمع البیان جلد 2 صفحہ نمبر 825، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 197، صفحہ نمبر 157۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت اور مدافعت فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جسم پر 70 زخم لگے اور آپ علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی۔ لشکر کفار کے ایک شخص جبیر بن مطعم نے اپنے وحشی غلام سے کہا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تو گھوڑوں کی لگامیں تیرے ہاتھ میں ہوں گی، اگر علی علیہ السلام کو قتل کر دے تو تجھے 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ چنانچہ وحشی غلام نے کمین گاہ میں بیٹھ کر حضرت حمزہ علیہ السلام کی طرف اپنا وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے، اور کافروں نے آپ کو آپ کا میم سے لام ہے مسئلہ کیا۔ زوجہ ابو سفیان ہندہ نے آپ کا جگر چبانے کی کوشش کی، اس کی نسل کو اقلۃ الاقباد یعنی جگر خوروں کی اولاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہندہ نے ایک چٹان پر چڑھ کر یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے میں نے اپنے نفس کو آرام پہنچایا اور اپنی نظر پوری کی، وحشی نے میرے سینے سے تشنگی دور کر دی یعنی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بنی ہاشم کی ایک خاتون نے جواب دیا جس کا ترجمہ یہ ہے ہر قسم کے تیز دھار تلواروں سے چیر پھاڑ دیں گے میرا شیر حمزہ اور میرے شہباز علی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ہر طرف سے لوگ واپس آ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور حضرت ابو بکر سب سے پہلے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے میں واپس آیا تھا۔ اہم نکات: نمبر 1، قیادت کی اطاعت میں کوتاہی سے جیتی ہوئی جنگ کا کایا پلٹ جاتی ہے۔
नंबर 2, नुसरत इलाही के बगैर फतह मुमकिन नहीं। नंबर 3, मुश्किलात और सख्तियों में वफादारों और बेवफाओं में तमीज़ होनी चाहिए, तमीज़ हो जाती है। नंबर 4, अली ने अहद में अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ साबित कर दिया। नंबर 5, इस्लाम की बका अली अलैहिस्सलाम की इस्तकामत की मरहून मिन्नत है। इस सफ़े पर जो हवाले इस्तेमाल हुए हैं: तफसीर कुर्तबी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 177, फी ज़लालुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 59, तफसीरुल मिनार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 103, सफ़ा नंबर 158। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ تشریحی کلمات: طائفت، تا واو فا گروہ، تفشلا فا شین لام کمزوری کے ساتھ، بزدلی۔ تفسیر آیات: عبداللہ بن ابی کے واپسی کے بعد بنو سلمہ اور بنو حارثہ بھی بدلی سرایت کر گئی اور وہ بھی واپس جانے کا سوچ رہے تھے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اس ہمت طائفتان، یعنی ان دونوں گروہوں کی طرف سے بزدلی دکھانے پر آمادگی کی مذمت ہو رہی ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھاتے ہوئے اللہ پر اپنے ایمان اور بھروسے کو کمزور ثابت کیا۔ اللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کی یہ بزدلی اللہ کی نصرت پر تکیہ اور اللہ پر توکل کے منافی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بات تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ تشریحی کلمات: بدر، دارا کامل، چنانچہ وہ کامل کو ماہ کامل کو بدر کہتے ہیں۔ بدر ایک شخص کا نام تھا جس کا ایک کنواں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر واقع تھا۔ اسی مناسبت سے یہ علاقہ بدر کے نام سے موسوم ہو گیا۔ تفسیری آیات: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، احد کے 700 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صفحہ نمبر 159، تم جنگ بدر کو یاد کرو کہ تمہاری تعداد اس وقت صرف 313 تھی، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا، اس وقت اللہ کی مدد سے تم فتح حاصل ہوئی۔ جب ماضی میں تم کمزور ہونے کے باوجود فاتح رہے تو آئندہ کے لیے بھی ثابت قدم رہو۔ کفر کے ساتھ اسلام کا پہلا اہم مقابلہ 27 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا، جسے اسلامی فتوحات کے لیے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں ذلت سے مراد کمزوری ہے۔ عزت کے مقابلے میں جو قوت غلبہ کے معنوں میں آتا ہے۔ رام ہونے اور قابو میں آنے والوں کو ذلول کہتے ہیں، ہموار راستے کو طریق مذلل کہتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3، فَاتَّقُوا اللَّهَ، کمزوری اور ذلت سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ نے جو دستور حیات دیا اس سے متمسک رہو، سر بلند رہو گے۔ پوائنٹ نمبر 4، لعلکم تشکرون، تقویٰ سے مقام شکر پر فائز ہو جاتا ہے۔ مقام شکر پر فائز ہونے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے،
ہاں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تشریح کلمات یا مدو میم دال دال مد مدد کرنا کمک کرنا، فور فا واورا جوش مارنا، آگ بھڑکنا جلدی اور سرعت۔ صفحہ نمبر 160 مصومین سین واؤمین سوام نشان لگانا، مصومہ کی جمع مصومین یعنی جن پر نشان لگایا گیا ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1 اس تقول یہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر اور بے سر و سامان لشکر کو الہی تائید کے ساتھ قوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کیا 3000 فرشتوں کی امداد تمہاری تقویت قلب ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے تمہاری سن لی اور فرمایا میں یکے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ یہاں 3000 منزلین کا ذکر ہے، 3000 منزلین کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انفال کی مذکورہ آیت میں 1000 مردفین کا ذکر ہے۔ مردفین یعنی دوسرے فرشتوں کو اپنے پیچھے لانے والے، گویا یہ 1000 فرشتے ہر اول دستے کے طور پر تھے۔ نمبر 2 بلا ان تصبروا وتتقوا، مزید غیبی تائید کا ذکر مشروط طور پر یوں فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور ناگہانی حالت سے دوچار ہو جاؤ، یعنی اگر وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں اور غیبی امداد کے علاوہ سبیل نہ ہو تو اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرما سکتا ہے۔ یہ فرشتے بھی کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے بلکہ خاص نشانیوں والے عظیم المرتبت فرشتے ہوں گے۔ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں اس امداد غیبی کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مادی کمک نہ تھی کہ اس پر مادی سوچ کے تحت سوالات اٹھائے جائیں کہ ان فرشتوں کو ہزاروں کی تعداد میں کس نے دیکھا، نیز یہ مقتول مشرکین اور ان کے مقاتل مسلمانوں کو سب جانتے تھے کہ کس نے قتل کیا، پھر فرشتوں نے کن کو مارا، نیز کمک کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا جو سب کافروں کو تہوبالا کر دیتا، ہزاروں کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرشتوں نے جنگ میں شرکت کی ہوتی تو کوئی کافر بچ نہ نکلتا وغیرہ، بلکہ یہ غیبی اور غیر مادی کمک تھی۔ فرشتے بھی غیر مادی موجودات ہیں، ان کی کمک مسلمانوں کے فرد کو مل سکتی ہے، لہذا تعداد ضروری ہے اور ہر فرد کو بھی نہیں بلکہ جن میں روحانی رشتہ موجود ہو انہیں مل سکتی ہے۔ وہ رشتہ اس آیت میں مذکور ہے یعنی صبر اور تقوی۔ ان دو روحانی شرائط کی موجودگی میں روحانی مخلوقات کی کمک کا اہل بن جانا ممکن ہے۔ نمبر 3 وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تیسری شرط اچانک اور ناگہانی حالت سے دوچار ہونا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں انسان تمام مادی ذرائع سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 9، سورہ لقمان آیت نمبر 32، صفحہ نمبر 161۔ ترجمہ ہے اور جب ان پر سمندر کی موج صائبہ کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے دلوں میں فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں ان روحانی موجودات کے اترنے کے لیے روحانی جائے مستقر درکار ہوتا ہے جو درجہ بالا شرائط کے تحت فراہم ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تائید آنے والی آیت سے ہوتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1 غیبی امداد کا اہل بننے کے لیے اپنے اندر استحقاق پیدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 صبر اور تقوی کے بغیر معنوی اور روحانی تکامل نہیں۔ نمبر 3 اپنی بساط کے مطابق تیار رہنے کے بعد اگر کوئی بڑی مصیبت اچانک آ پڑے تو اللہ کی نصرت یقیناً شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 4 روحانی تقویت میسر ہو تو مادی کمزوری موجب شکست نہیں ہوتی۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دیں تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ تشریحی کلمات: یک بیتہم، کاف باتا، کبت کسی کو سختی اور ذلت کے ساتھ واپس کر دینا، خائبین، خا یا با، الخیبہ، ناکام ہونا، امید و توقع کے بعد ناکام ہو جانے کو خیب العمل کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ پوائنٹ نمبر 1، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ۔ اس جملے سے واضح ہوا کہ فرشتوں کا نزول روحانی کمک کے لیے تھا۔ صفحہ نمبر 162، یعنی اسلامی سپاہیوں میں جس کے دل میں تقوی اور صبر کا مایہ موجود تھا اس دل پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں کے نزول سے اس دل میں روحانی طاقت آ گئی اور دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا، اس غیبی امداد کا مقصد تمہاری روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نیز یہ باور کرانے کے لیے کہ فتح نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ اس فتح و نصرت سے کفار کا ایک بازو کٹ جائے اور یا وہ ذلیل و خوار ہو کر شکست کھا جائیں۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا، کفار کے 70 سرکردہ افراد مارے گئے اور 70 اسیر ہو گئے اور باقی ذلت و خواری کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید کی اہلیت حاصل کرنے پر یہ سب کچھ خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، جیسا کہ سنت الہی یہی ہے کہ ارتقاء تکامل کے لیے خود بندوں کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت استعمال کرے تو نہ آزمائش ہوگی اور نہ ہی ارتقاء قابل تصور رہے گا، بلکہ عاقل انسان کو مکلف بنانے کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، غیبی امداد کے حصول کے لیے اہلیت اور استحقاق بنیادی شرط ہے، جبکہ اہلیت اور استحقاق کے لیے آزمائش میں کامیابی شرط ہے۔ نمبر 2، غیبی امداد کا مقصد انسان کی روحانی تقویت اور اطمینان قلب ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ،